ٹکڑوں کو جوڑ دے، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، انہیں پیار دیا گیا، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو نگاہیں کفر کی پھوڑ کر، وہ نگاہیں کفر کی پھوڑ دی، انہیں پیار دیا گیا، صلو علیہ وآلہ، صلو
ماشاءاللہ یہ تھے صوفی باغ علی زاہدی صاحب کہ وہ انتہائی محبت میں تاکہ کریم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں منقبت پیش فرما رہے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار میں تھے تو تب بھی کالا ناگ انہیں ڈس رہا تھا، اب مزار میں ہے تو تب بھی کالے ناگ انہیں ڈس رہے ہیں، لیکن صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان و مقام ملا ہے کہ کالا ناگ اس وقت بھی کچھ نہ بگاڑ سکا اور کالا ناگ آج بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ غار میں بھی آقا کے ساتھ تھا، مزار میں بھی آقا کے ساتھ ہے۔ انہی محبتوں کے اندر میں شہزادہ والا شان پر بردہ آغوش ولایت گل گلشن موڑا شریف حضرت قبلہ صاحبزادہ والا شان حضور صاحبزادہ زاہد قاسم صاحب دامت برکاتہم القدسیہ المعروف رضی بادشاہ صاحب ان کے ملتمس ہو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی اور ایمانی کلمات سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، دربار علیہ موڑا شریف، دربار علیہ زاہد آباد کرنول شریف، خواجگان موڑا شریف۔ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ سبحان اللہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، جگراج تاج پورے سر سو ہے تجھ کو شہید سرا جانا۔ القلب شجون والعمل شجون بالعزال جران جان سے بالعزال جان سے بد اپنی بد تلاوت کلام الہی سرکار دو جہاں وجہ تخلیق کائنات رحمت دو جہاں سرور کائنات کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کا شعر پیش کرنے کے بعد میں اپنے
مرشد کامل کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس کی ایک نظر نے، یہ میں بیٹھا تھا تو میرے ذہن میں ایک تصور آیا، تو میں نے یہ اس کو ایک شعر کی نظر دی ہے کہ مرشد کو میں نے دیکھا تو دن اور تھے، مرشد نے مجھے دیکھا تو دن اور تھے۔ مرشد کو میں نے دیکھا تو دن اور تھے، مرشد نے مجھے دیکھا تو دن اور تھے۔ آج کی یہ نورانی و وجدانی محفل، میری تو خیر اتنی کوئی ہمت نہیں ہے، نہ تو میں کوئی خطیب ہوں، نہ میرے پاس کوئی علم و دانشوری کے موتی ہیں، یہ صرف میرے مرشد کامل کی قدموں کی خاک کا صدقہ ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں۔ آج اپنے مرشد کامل کی موجودگی کے اندر میں یہاں پہ لب کشائی کرتا ہوں، اور آج اپنے اس سالار کو سلام پیش کرتا ہوں، اور آج تک یہ نقش بندی فیض، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض یہاں پہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر مجھے نظر آتا ہے، اور اس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کا فیض نظر آ رہا ہے۔ میں صرف آپ لوگوں کی صرف 2 منٹ کی وقت چاہتا ہوں، اور اس سما کو باندھنا چاہتا ہوں کہ جس سما کے اندر میں کہتا ہوں کہ صدیق اکبر کی شان کا کیا مقام ہے، کہ اگر آپ اس مقام کو دیکھیں کہ حضور صدیق اکبر سے سوال کرتے ہیں کہ اے صدیق اکبر آپ کو پسند کیا ہے، آگے سے عاشق کا جواب دیکھو، صدیق اکبر فرماتے ہیں فداکا ابی و امی یا رسول اللہ، چہرہ حضرت محمد عربی کا اور صدیق اکبر دیدار کرتا ہے۔ یہ محبت کا مقام ہے، یہ محبت کا مقام ہے، یہ وہ مقام ہے کہ حضور کا وزن ایسا وزن کہ پہاڑوں پہ ڈالا جائے تو پہاڑ روئی کی طرح روئی کی مانند گر جائیں، اگر ریت پہ چلیں تو ریت پہ پیروں کا نشان نہ پڑے۔ کیا شان ہے اس صدیق اکبر کی کہ جس نے اپنی پشت پہ اس ذات کو اٹھا کے چلا۔ کیا شان ہے اس صدیق اکبر کی کہ غار کے اندر میں کہتا ہوں اس سانپ کے ڈنگ کی کیا بات ہے، دنیا کا زہریلی ترین چیز بھی لڑ جاتی تو لڑ جاتی، صدیق اکبر کو کچھ نہ ہوتا، کیونکہ خدا کی قسم صدیق اکبر اس وقت دیدار محمد مصطفیٰ کا ہے۔ یہ فیض ہے حضور کے دیدار کا کہ نہ درد ہوتا ہے نہ تکلیف ہوتی ہے، انسان اپنے آپ کو حضور کی ذات کے اندر فنا کر دیتا ہے، پھر خدا کی قسم اس کا چلنا بھی حضور کی طرح ہوتا ہے، اس کا بولنا بھی حضور کی طرح ہوتا ہے۔ یہ محبت کے فیض ہے، یہ دربار عالیہ موڑا شریف پہ جو تم آتے ہو، خدا کی قسم اس دربار سے باہر تمہارے دل کی کیفیات جو بھی ہوں گی، لیکن جب تم صدقے دل سے اس دربار کے اندر جاتے ہو، خدا کی قسم تم عشق معرفت صدیق اکبر کے اندر غوطہ زن ہو جاتے ہو، خدا کی قسم تمہارا دل حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور سے منور ہو جاتا ہے، اور تم جدھر جاتے ہو پتہ چلتا ہے کہ یہ صدیق اکبر کا فیض لے کے آیا۔ میری اتنی تو اوقات نہ تھی، یہ سب میرے مرشد کا کرم ہے کہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے لب کشاہی کر رہا ہوں۔ الہ العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے اولیاء کاملین کے ہاتھ میں ہاتھ دے، اور ایسے اولیاء کاملین کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے کہ جن کی شکلیں بھی محمد کی ہو، نقلیں بھی محمد کی، سرے محشر اٹھے تو پہچانی جائیں یہ ہے فوج محمد کی۔ آج کا یہ دن میں صرف صدیق اکبر کی بارگاہ میں اپنے دل کے دکھوں کو پیش کرتا ہوں کہ ہمارے دل کے دکھ آپ کے آگے حاضر ہیں، آگے آپ کی مرضی، آپ ہمارے پہ کب کرم فرماتے ہیں۔ یہ میں اپنے مرشد کامل کی بارگاہ میں آپ سب کی عرضیوں کو پیش کرتا ہوں کہ ہماری سب کی عرضیاں آپ کی بارگاہ میں ہیں، اب آپ کے اوپر ہے آپ ہمارے اوپر
कब नजर इनायत फरमाए। ये चेहरे, ये नूरानी चेहरे जो आज दूर दूर से इस महफिल में तशरीफ लाए हैं, मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि ये वो नूरानी सातें होती हैं कि जिसके अंदर मुर्शद का फैज़ ठाटे मारता है और जब उसकी नजर पड़ जाती है तो तुम्हारे दिल की दुनिया को तब्दील कर देती है। ये इश्क मस्ती के फैजान है। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये फैजान नसीब फरमाए। वक्त अपने दामन में इतनी वुसअत नहीं रखता कि मैं यहाँ मजीद कोई गुफ्तगू करूँ। मेरा काम यहाँ ये था कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में अपनी हाजिरी लगानी, ताकि महशर के दिन जब हुजूर शफाअत के मिंबर बैठे होंगे तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये एहसास हासिल होगा कि मुर्शिद कामिल की मौजूदगी के अंदर सिद्दीक़ अकबर की महफिल सजी थी और मैंने भी अपनी हाजिरी उस महफिल में लगाई। मेरी बरात सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह हुजूर क़िबला साहबज़ादा वाला शान इंतहाई मोहब्बत भरे अंदाज में जज्ब व सुरूर और कैफ व मस्ती में डूबे हुए अल्फाज के साथ हमारे सामने मुखातिब थे और यकीन जाने के दिल कर रहा था कि आप इसी तरह गुफ्तगू फरमाते रहें और ये मोहब्बत व सुरूर की बातें और ये मोती हमारे सामने खेलते रहें। लेकिन जिस तरह आपने खुद इस बात का इजहार फरमाया है कि वक्त अपने दामन में इतनी वुसअत नहीं रखता, लेकिन दुआ है कि रब्बे कायनात ये जितने मुरीदीन मुतवस्सिलीन दरबार अलिया मोड़ा शरीफ ये हमारी मोहब्बतों के मरकज़ हैं और हमें हुज़ूर क़िबला साहब के साथ बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। रब्बे कायनात इनके इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए, तौफ़ीक़ अता फरमाए और हम सबको ऐसे शेख करीम का साथ मायत और संगत नसीब फरमाए कि हुजूर क़िबला आलम आजकल मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि किसी ने बड़ा खूबसूरत कहा था कि इश्क जिन्हां दी हड्डी रचिया कन्ना थी वो डोरे, गल किसे दी सुनदे नहीं सुनदे अपनी टोरे। ये आजकल आप देखते हैं कि मुख्तलिफ महफ़िलें मुनक़्क़द होती हैं। मैं चूँकि खतीब हूँ तो बहुत सारे लोग मुझसे रब्ता करते हैं कि पीर साहब का क्या मौक़िफ़ है, पीर साहब क्या कहते हैं, इस हवाले से आप लोग क्यों खामोश हैं। तो मैं उनको यही कहता रहता हूँ कि हालात जैसे भी हों, आप मुल्क के अंदर देखते हैं मुनाजरे शुरू हैं सुन्नियों के अंदर, बहसें शुरू हैं सुन्नियों के अंदर, महफिलों के अंदर इधर भी 10-15 पीर बैठे हैं, उधर भी 10-15 पीर बैठे हैं, इधर भी 2-4 मौलवी बैठे हैं, उधर भी 2-4 मौलवी बैठे हैं और एक मनाज़रों का माहौल है। तो मेरे साथ भी लोग रब्ता करते हैं कि आपका मौक़िफ़ क्या है। हुज़ूर क़िबला आलम जो है उनका वो दरबार अलिया मोड़ा शरीफ का तो मैं कहा करता हूँ कि इश्क जिन्हां दी हड्डी रचिया कन्ना थी वो डोरे, गल किसे दी सुनदे नहीं टुरदे अपनी डोरे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी हक व सदाकत की जो रफ्तार है, जो रास्ता है, इस पे हुजूर क़िबला आलम की मैयत में आप काफ़िला सालार है, इनकी मैयत में हम लोग चल रहे हैं। रब्बे कायनात हुजूर साहब को ख़ाजगान मोड़ा शरीफ का फैज़ और नसीब फरमाए और आप लोगों के तर्जमान हैं, आप लोगों के मरकज़ों के उम्मीद है ये, अल्लाह इनको और ज़ौक़े ज़बान अता फरमाए। बिला ताक़ीर हुजूर क़िबला शहज़ादा वाला शान कहकर अखलास व वफ़ा मुंबई जूद सहा सफ़ीर इश्क़ मुस्तफ़ा शहज़ादा गौसुल वरा वली है मरकज़ी दरबार अलिया मोड़ा शरीफ हज़रत क़िबला पीर अहमद फारूक ज़ाहिद साहब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया उनकी बारगाह में मुल्तमिस हुजूर क़िबला बड़ी भाई साहबा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा की मिसाल के बाद आप जो है वो तबीयत आपकी नासाज रहती है और इस हवाले से अक्सर दौरों पे अक्सर जगह पे हुजूर क़िबला गज़नी साहब तशरीफ लेके जाते हैं। मैं आपकी बारगाह में मुल्तमिस हूँ कि आप अपना कीमती वक्त और अपने कीमती मोती हमारे सामने निछावर फरमाएं। हुजूर क़िबला पीरज़ादा अहमद फारूक ज़ाहिद से और हो जाओ सब वालों के साथ बाद हम सनाए रब जलील के महदूद उस नबी आमद मुख्तार पे कि जो वजह तकलीफ कायनात। सलाम उस मुर्शिद कामिल पर जिसने दिल की बेहंगम सी धड़कन को अल्लाह के नूर से रोशनास। वो है तुम्हें हो जाएगी उल्फत मुझसे, वो है तुम्हें हो जाएगी उल्फत मुझसे,
دیکھنے والوں تم ایک نظر میرا محبوب نظر تو دیکھنے والوں تم ایک نظر میرا محبوب نظر تو دیکھو۔ برادران محترم، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع، آج کا یہ نورانی وجدانی محفل میں آپ سب حضرات جو یہاں موجود ہیں، یہ اس بات کی نمازی کرتے ہیں کہ وقت جتنا بھی کھٹن کیوں نہ ہو، انسان کے سر پہ کتنی مشکلات کیوں نہ ہو، جب نظر کے فیض کی بات آتی ہے تو شاخ اپنے سارے معاملات کو چھوڑ کر اس جگہ پہنچ ہی جاتے ہیں جہاں سے ان کو فیض یاب ہوگا۔ بارگاہ صدیق اکبر میں صرف اپنی حاضری لگوانا چاہ رہا ہوں۔ میں آپ سب حضرات کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ میری والدہ کی رحلت کے بعد بھی آپ لوگوں نے جس خوبصورت انداز کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ خاندان، یہ میرا خاندان بیٹھا ہوا، یہ میرا خون کا رشتہ آپ لوگوں سے نہیں ہے، لیکن میں رب کی بارگاہ میں فخر سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، جہاں پہ خونی رشتے پیچھے ہو جاتے ہیں وہاں پہ وہ شاخ آگے سامنے نظر آ جاتا ہے۔ میرے لیے اس سے بڑی اعزاز کی بات اور کوئی نہیں کہ خواجہ پیر محمد زاہد خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو جماعت چھوڑی تھی وہ ہمارے ساتھ پوری قوت کے ساتھ چل رہی ہے۔ میرے دوستو، ایک عظیم سالہ نے ہمیں، سچی بات تو یہ ہے کہ ہمت ہی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ والدہ کا سایہ وہ عظیم سایہ ہے، اور اس والدہ کا کہ جس نے ساری زندگی ہمیں جو سبق دیے ہیں انشاءاللہ ہم آج بھی اس پہ قائم ہیں۔ میرے دوستو، آپ حضرات کا اس محفل میں آنا اور صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضری لگانا، اس سے بڑی فخر کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے میں اگر تمہارا سپہ سالار کوئی ہوگا تمہیں اس دروازے سے آگے لے کے جانے والا ہوگا تو صدیق اکبر۔ اس سے بڑے اعزاز کی اور کیا بات ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے کوئی اور صحابی نہیں گزارا جائے گا، کسی اور کو یہ ہمت ہی نہیں کہ وہ اس دروازوں سے گزرے، اگر کوئی گزرے گا تو وہ صدیق اکبر گزرے۔ یہ تمہارے لیے فخر و اعزاز کی بات ہے۔ ایک دن، ایک وقت نہیں، ہر لمحہ صدیق کا ہے۔ یہ کائنات میں اگر تم امن چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو اس کائنات میں نور بکھیرنا، تو آؤ صدیق اکبر کی اسوہ کو اپنی زندگی کا نمونہ بنا لو، اس لیے کہ اگر حضور کو مسکراتے ہوئے دیکھنا ہے، اگر حضور کو دیکھنا ہے کہ وہ تمہیں مسکراتے ہوئے دیکھیں تو صدیق کا دامن تھامنا پڑے۔ غار میں سارے سوراخ بند ہیں اور ایک پہ صدیق کا پاؤں لگا ہوا ہے، اگر کسی نے آقا کو دیکھنا ہے تو وہ صدیق کا پاؤں چومے گا تو آقا کا نظارہ کرے۔ اس لیے برادران محترم، چاہے زمانہ کوئی بھی کسی سمت پہ بھی چلے، اس وقت سچائی کا ساتھ دینا ہے، اس وقت محبتوں کو بانٹنا ہے، اس وقت لوگوں کو جب وہ مہنگائی کے ظلم میں پسے ہوئے ہوں۔ آج کشمیر کا اعلان ہو رہا ہے، ہم ہر وقت سب سے پہلے جہاد کشمیر میں جس نے حصہ لیا وہ میرے دادا حضرت خواجہ پیر محمد زاہد خان صاحب۔ آپ جس جگہ پر پہنچے وہاں پہ کھڑے ہوئے تو پیچھے سے کچھ غداروں نے یہ کہا کہ اب پیر صاحب تو جا کر سری نگر پہ جھنڈا لہرانے والے ہیں، لہذا کوئی طریقہ کیا جائے ان کو یہاں سے واپس کیا جائے۔ آپ لوگ حیران ہوں گے کہ جب ان کے پاس کچھ سیکٹری حضرات پہنچے اور کہا حضور بہت جہاد ہو گیا، اب آپ یہاں سے واپس چلے جائیں، تو آپ نے مسکرائے اور کہا میرے بچوں، جہاں پیر محمد زاہد خان نے جھنڈا لگا دیا ہے
اس سے آگے اب تم کشمیر کو نہیں سوچ سکتے. اب اگر تم نے کشمیر کو فتح کرنا ہے تو پھر کسی ولی اللہ کے قدموں کے اوپر گر جانا. ولی اللہ جب تمہارے لیے دعا کرے گا، جب تمہارے بارے میں بات کرے گا، تب جا کر تم کشمیر کو فتح کرو گے. یہ اسی کے ورڈز ہیں. آپ نے کہا جہاں تک میں آ گیا ہوں اس سے آگے اب تم نہیں جا سکو گے. ہاں اس صورت میں جب کوئی ولی اللہ تمہارے ساتھ اس جہاد میں شامل ہو. میرے دوستو، ہم ہر لمحہ ہر وقت ہمارا خون کا آخری قطرہ بھی کشمیری بھائیوں کے لیے حاضر ہے. اب وقت آ چکا ہے کہ ایک فیصلہ کیا جائے، ایک فیصلہ کیا جائے کہ ہم کس سینے میں ہے ایک الگ قوت اور ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے ہم کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں. یہ منافقت اب نہیں چلے گی. اب چلے گی تو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قانون کے تحت اگر ہم نے اس پر عمل کرنا ہے تو کشمیر کو فتح اس صورت میں ہوگی جب ولیوں کی ایک قوت ساتھ آپ کے چلتے ہوئے ان علاقوں سے گزرتی ہوئی جہاد کا اعلان کرے. ہم سب سے پہلے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. رب تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. انگلینڈ سے لے کے ہالینڈ، ڈنمارک، فرانس سے لے کے امریکہ سے لے کے دبئی تک بہت سارے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے. اور میرے ساتھ چونکہ ہم بیمار ہو گئے کرونا میں، آپ لوگوں نے دعا کے لیے بہت سارے لوگوں نے فون کیے. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ اس غم اور دکھ میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے. اس کرونا کی وجہ سے، میرے والدہ کی فوتگی کے غم کی وجہ سے میرا گلا بند ہو گیا. میں آپ لوگوں کے فون کے جواب نہ دے سکا. خلیفہ باغلی صاحب سے لوگ رابطہ میں رہے. انہوں نے لوگوں کو جو بتایا یہاں پہ لائن باہر لوگوں کو واپس بھیجا کہ یہاں پہ ہمیں سب کو کرونا ہو چکا ہے، تو جب تک ہمیں ڈاکٹر اجازت نہ دے ہم آپ سے نہیں مل سکیں گے. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ ہے. میری محبتیں آپ کے ساتھ ہیں، میرے خاندان کے لوگ آپ ہیں. آپ ہماری اس طرح کی دعا نہیں، چولی پھیلا کے دعا جو کرتے ہیں اس میں شامل ہیں. رب تعالیٰ ہماری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وما علینا انتظار کی گھڑیاں ختم ہوا چاہتی ہے. دعا کا وقت قریب ہے اور کافی تعداد میں کلام پاک پڑھی گئی ہے. مختلف سورتوں کا، درود پاک کا، سورہ یاسین، آیت کرسی، کلمہ شریف اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور کافی تعداد میں جتنی بھی زمین کلام پاک پڑھی گئی درود پاک کی شکل میں، قرآن کریم کی شکل میں یا اوراد و وظائف کی شکل میں، وہ تمام تر آپ جتنے احباب نے پڑھا ہے وہ حضور کی عالم کی فرما دیں گے. تو بالخصوص آج کا یہ دن تاجدار صداقت، اصدق الصادقین، سید المتقین، خلیفۃ المسلمین، امام المسلمین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے. اور حضور قبلہ بڑی مائی صاحبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے ایصال ثواب کے حوالے سے تو جمیع کلام پاک آپ حضور قبلہ عالم کی ملک فرما دیں گے. انتظار کی گھڑیاں ختم ہوا چاہتی ہیں. میں بلا تاخیر صرف سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں عرض کر کے کہ لقب صدیق بن جائے صداقت ہو تو ایسی ہو، لقب صدیق بن جائے صداقت ہو تو ایسی ہو، مزار و غار کے ساتھی رفاقت ہو تو ایسی ہو، میرے سرکار کا روزہ جو جنت سے بھی اعلیٰ ہے، تیری بیٹی کا گھر ہے وہ قرابت ہو تو ایسی ہو، میرے سرکار کا روزہ جو جنت سے بھی اعلیٰ ہے، تیری بیٹی کا گھر ہے وہ قرابت ہو تو ایسی ہو. بتا منظر غار سور دیوانے کی نظروں کا، بتا منظر غار سور دیوانے کی نظروں کا، کہ تھا سر ان کا جھولی میں تلاوت ہو تو ایسی ہو. اور اٹھایا اپنے کندھوں پر سرکار دو عالم کو، اٹھایا اپنے کندھوں پر سرکار دو عالم کو، خدا کی اس امانت کی حفاظت ہو تو ایسی ہو. غلط تہمت تیری پاکیزہ بیٹی پر، غلط تہمت لگی جس دم،
تیری پاکیزہ بیٹی پر غلط تہمت لگی جس دم، خدا نے خود صفائی دی، طہارت ہو تو ایسی ہو۔ انہی محبتوں انہی عقیدتوں میں امام المتقین، سید المتقین، تاجدار صداقت، یار غارو یار مزار رسول، نقش بندیت کے سردار، لوگ کہتے ہیں کہ جتنے سلسلے ہیں وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جا کے ختم ہو جاتے ہیں، تو یار علی کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ علی کا بھی پیر میرا صدیق ہے، علی کا بھی امام میرا صدیق ہے، علی کا بھی پیشوا میرا صدیق ہے، علی کا بھی مرشد میرا صدیق ہے۔ ہم صدیق اکبر کو بھی مانتے ہیں، ہم علی کو بھی مانتے ہیں، ہم نبی کے ہر صحابی سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ فیضان نقش بندیت ہے، اور فیضان نقش بندیت بر صغیر پاک و ہند کے اندر مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی کی تعلیمات کے زیر سایہ پھل اور پھیل رہا ہے۔ یہ نقش بندیت کا وہ فیض ہے کہ جس کے اندر حق و سچ کی ساری باتیں ہمیں مل رہی ہے۔ انہی محبتوں اور انہی عقیدتوں کے اندر حضور قبلہ عالم، حضور تاجدار موڑا شریف، حضور زینت المشائخ، فخر المشائخ، سجادہ نشین اعلیٰ مرکزی دربار علیہ موڑا شریف، فضیلت الشیخ حضرت السمو قبلہ الحاج پیر بولیا بادشاہ فاروق صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ بالخصوص کشمیر کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے دعا کے اندر جتنے آباب یہاں پہ بیٹھے ہیں سب کو دعا کے ساتھ جو ہے وہ اس محفل کا اختتام فرمائیں گے۔ اپنے نورانی اور ایمانی کلمات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرمائیں گے، اللہ کے ذکر سے یہاں پہ گونج پڑ جائے اور آپ کے دلوں کے اندر اللہ کا نور داخل ہو جائے۔ تمام آبا محبت سے کریں اللہ اللہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ برادران طریقت، رائے وفا کے ساتھیوں، جناب شہزادہ صاحب، میرے عزیز پوتے غزنی بادشاہ صاحب، جمیع خلفاء اکرام، عاشقان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ لوگوں کی یہاں پہ حاضری یہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ کے دل میں ثانی اسنین ہما فی الغار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی کتنی محبت موجود ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، مجھے آج فخر ہوا ہے آپ کی حاضری پر کہ آپ اپنے محبوب کے عاشق و غلام اور اول خلفاء، امام الخلفاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عرس مبارک میں یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس الفاظ نہیں بنتے، بات تو اتنی ہے کہ دیدار کے قابل کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔ ہمیں خدا نے توفیق دی ہے کہ ہم اس بارگاہ میں اپنی محبت کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس جو کہ ہم رخصتی ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہمارے سالار قافلہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیامت میں ہمیں فخر ہوگا نقشبندیوں کو کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول اور حضور کے عاشق، حضور کی دعا کا مرکز، وہ آگے ہوں گے، ہم سارے نقشبندیوں کے پیچھے ہوں گے۔ مجھے بڑی چیز کسی مائیے صرف اللہ دی کھاری ہے اگر رسول اللہ بچے امت ساری ہے، مجھے عجیب لگا۔ آپ لوگ میرے شہزادگان نے آپ کو دیکھا ہوئے غزنی بادشاہ، اس کا مطلب یہی ہے کہ مجھے یاد آ رہا ہے
واقعہ کہ عمر مختار کو پکڑ لیا تو اس صاحب موت پر تو اس نے پوچھا کہ تم میرے بعد وہ کھڑا ہے، وہ شیخ اس کا آگے کھڑا ہے، اس کا سر نیچے ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے سلسلہ میں عظمت یہ ہے کہ ہماری نسل اب چوتھی کش پہ جا رہی ہے اور سارے لوگ آپ کے خادم ہیں، سارے اسلام کے مبلغ ہیں اور دین کی محافظ ہیں۔ آپ لوگ بڑے منظم لوگ ہیں اور یہ قدرتی طور پہ حضور قبلہ عالم نے اس جگہ کی سنگ بنیاد رکھی، اور اگر تم نے اس جگہ بھیجا پھر بڑا شریف تم نہیں آ سکتے۔ اس سے معلوم ہے کہ حضور نے دور راست تک دیکھا کہ جگہ کہاں بنے گی، اور آج آپ دیکھ لیتے ہیں۔ ابھی بہت کام باقی ہے، لیکن جو آپ کی محبت ہے، 3 کمروں میں ہم لوگ یہاں کر بیٹھے، آپ بتائیں کیا بن گیا؟ یہ مسجد دیکھیں، یہ بڑی چھوٹی مسجد تھی، لیکن خوچلہ کھل ویسے نکی نکی ٹکڑی ہے، پامڑ بل ویسے۔ تو آپ لوگ، میں چونکہ ایسی کیفیت میں ہوں کہ میں زیادہ بول نہیں سکتا، میں 2-3 مہینے سے ہوں، بس مضروب سا ہوں، زخمی سا ہوں۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم ایک بات کرتے ہیں کہ آپ گلستان موڑا شیخ کے سارے پھول ہیں، اور اس گلستان کی حفاظت کرنی ہمارا فرض ہے۔ ہمارے بعد ہماری نسلیں آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گی، اور آپ کی نسلیں بھی ہمارے بارگاہوں میں آتی رہیں گی اور فیض یاب ہوتی رہیں گی۔ ہمیں ایک فخر اور ہے کہ غوث زمان قطب العالم حضور خواجہ خواجہ پیر محمد قاسم صادق بانی و والی موڑا شریف نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنے فرزند عظیم کو حضرت خواجہ پیر محمد زید خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنا جانشین مقرر کیا، اور آپ لوگوں نے باوجود مشکلات کے آپ لوگوں نے اپنے لبیک کا کہا۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں، میری دعائیں آپ کے لیے ہیں کہ اللہ کریم آپ کی نسلوں میں بھی، آپ کی قبروں میں بھی حشر تک میرے سلطان کا خیر موجود رہے، اور آپ کے دلوں میں خواجہ قاسم و ظاہر کا نور جھلکتا ہوا نظر آئے۔ ہم ایک محنت کر رہے ہیں، اس بل کا ثمر بھی موجود ہے۔ یہ درس، یہ طریقت، یہ شریعت، یہ سب ہمارے پاس امانت ہے، اور ہم آپ کو تقسیم کر رہے ہیں۔ مولا کریم کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ کوئی بندہ یہاں سے خالی نہ جائے۔ دربار عالیہ موڑا شریف جواز شریف ترنول میں، اور یہاں ہم دیکھ لیا مدنی بادشاہ صاحب کو، یہ انشاءاللہ آپ کے پاس مان رہیں گے، نگہبان رہیں گے۔ ہماری ایک ہی دعا ہے، میں چونکہ میری زوجہ آپ کی مائی صاحبہ بی بی صاحبہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہے، اور آپ کو یقین آئے یا نہ، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، میں کھڑا تھا گیراج میں کھڑا تھا، تو بی بی دوڑتی ہوئی سیڑھیوں پر بیٹھی، میں نے شور کیا تو یہ آئے جب گاڑی میں پرواز کر چکا تھا رات کو، کوئی تکلیف ہی نہیں تھی، جیسے خاتون سو گئی۔ اس لیے ہمارے مجھے یہ بھی فخر ہے کہ میری زوجہ اور آپ لوگ کی روحانی والدہ بہت شاندار طریقہ سے اپنے ماموں جی اپنے سبھی کے پاس آرام فرما رہی ہیں، اور یہ ساری اولاد ان کی بڑی مستحل ہے۔ آپ یہ دعا کہ اللہ ہم سب کو صبر دے، اور آپ ان کا فیضان قیامت جائے گا۔ کیا بہت سی مائیں بہنیں آئی ہیں بڑی پریشان تھے، لیکن مشید اللہ کے سامنے سر تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ ہم سب خدا کی امانت ہے، ہم سب نے ایک دن جانا ہے۔ چاہیے یہی تھا کہ کسی بہت بڑے بزرگ نے کہا جب تو پیدا ہوا تو رو رہا تھا، اب ایسے عمل، اور تیرے گھر والے شادیانے بچا مبارکیں دے رہے تھے، اب ایسا عمل کرا کہ تیرے گھر والے رو رہے ہیں اور تم ہنس رہا۔ اور تب یا نفس مطمئنہ الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس کی تفسیر پڑھنا پڑے گا، نماز کی پابندی کریں گے، ذکر اللہ کی پابندی کریں گے، جو وظائف اور معمولات آپ کو ہم نے دیے ان کو محکم پکڑیں گے، ہر جگہ پہ آپ کی شان ہوگی۔ اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں اس نور کو پھیلائیں گے
تو بہت بڑا ایک انقلاب آئے گا۔ مولا کریم آپ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ بارگاہ صدیقیت پہ سلام عرض کرتے ہیں، آپ کی جتنا کچھ پڑا ہوا ان کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اور یقیناً گنبد خضرا سے نگاہ صدیقیت ہم پر پڑے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں، اور آج صدیق اکبر کا حسن بھی ہمارے ساتھ شامل رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 رکعت رسول پڑھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کچھ بھی ہو جائے، ہماری نگاہ میں سسکتی ہوئی آنسو بہاتی مائیں اور بہنیں جو کفار کے شکنجے میں ہیں وہ یاد آتی ہے۔ ہم اپنی ماں بہنوں کو، کشمیری مظلومین کو، اور جو قید ہیں کفار کے اس کے خانے کشمیر میں، اللہ کی بارگاہ میں ان کی آزادی چاہتے ہیں۔ اللہ جو اس کفار کی شر سے بچا دے اور کشمیر کو آزادی نصیب فرمائے۔ فلسطین کا آپ کو پتہ ہی ہے، میں بیت المقدس میں گیا ہوں، میں نے اقصی میں نمازیں پڑھی ہیں، میں الخلیل میں جو 70,000 نبیوں کے مزاروں پہ حاضری دی ہے، وہ میرے سامنے اس کا گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے روح میں فیضیاب کرے، سرکار دو جہاں کے صدقہ سے آپ کی حاضری قبول کر رہے ہیں۔ مقام امت نقشبندیہ کا فیض آپ کو قیامت تک نصیب فرمائے، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرمائے، دستوں کو غنی فرمائے، اللہ آپ کو دونوں جگہ صاحب العظمت کرے، اللہ یہ لنگر قیامت آپ کو نصیب فرمائے، آپ کے گھروں میں خدا لنگر جاری فرمائے، یہ فیضان آپ کو نصیب فرمائے۔ ہمارے بہت سے خلفاء رحمت فرما گئے، اللہ کو غریق رحمت کرے، جنت میں جگہ دے، اور بابا جی کے پہلو میں ان کو جگہ دے۔ اللہ آپ کی حاضری قبول کرے، اللہ سینے میں نظر کرے۔ برطرف کا مرد ہے میں خدا، قلب ہوا قلب تو پھیلے، مفلسان آمدہ رد در ہوئے تو کیا ندہ جمان ہے، نگاہ ہے یا رسول اللہ، نگاہ ہے پیا پیغمبر۔